السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو محرم شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور محرم جو ہے یہ ہم الحمدللہ حضرت امام حسین کی یاد مناتے ہیں، تو شیرنی پکاتے ہیں، غریبوں کو بانٹتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ محرم الحرام میں محرم کے ساتھ حرام کا لفظ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے آگے محرم الحرام، تو حرام کا لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب سنیں، حرام کا لفظ حلال کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا حرام حلال، یہ نہیں ہے وہ، بلکہ اس لفظ حرام سے مراد عزت حرمت ہے۔ چونکہ محرم کا مہینہ عزت و حرمت والا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ لفظ حرام بولا جاتا ہے۔ جس طرح کعبہ شریف جس مسجد میں ہے اس کا نام مسجد الحرام ہے، جس کا مطلب ہے عزت و حرمت والی مسجد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو بولا جاتا ہے محرم الحرام، تو یہ عزت کے لفظ میں آتا ہے، نہ کہ حرام و حلال۔ کہتے ہیں نا یہ حرام یہ حلال ہے، یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ عزت و حرمت والے، ایسے مسجد الحرام مسجد ہے نا، تو اس کا نام کیا ہے؟ آگے حرام لگا، تو عزت کے لفظ میں، حرمت کے لفظ میں، ادب کے لفظ میں آتا ہے، تو اس لیے اس کو محرم الحرام یعنی عزت والا مہینہ ہے، اس لیے آگے حرام کا لفظ کہا جاتا ہے۔ ایک سوال اور ہے، ٹھیک ہے؟ محرم کے دنوں میں یہ شعر کافی پڑھا جاتا ہے، اس کی تشریح فرما دیجئے۔ آپ لوگ ایک شعر سنے ہوگے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی سماعت کریں۔ معلوم نہیں یہ شعر کس کا ہے، مطلب جواب ہے، لیکن اس کا ظاہری معنی درست ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بظاہر شہید ہوئے، لیکن قیامت تک کے لیے یزید کی عزت مر چکی۔ یزید نے 3 سال اور کچھ مہینے تک پر شیطنت کی، مطلب بیٹھا اور آل رسول کا خون کیا اور بڑے مظالم ڈھائے۔ اس کے بعد 39 یعنی 39 سال کی عمر میں بری موت مر گیا، یہ تاریخ میں آتا ہے۔ تو اب یہاں سے کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ شہید تو زندہ ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا ہے اس کا ترجمہ، اس کا معنی؟ اس کا معنی ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں یعنی جان دے دیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں تمہیں خبر نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں جب قتل ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دیے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں انہوں نے جان دی ہے، اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو دے دینا، تو وہ بندہ مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ اسی لیے جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ کہنا تو دور مردہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو کر حیات ابدی پا گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ قربانیوں کے ذریعے اور دین کے خاطر مر مٹنے کے ذریعے اسلام زندہ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ جب تک قربانی نہیں دو گے، جب تک کوئی چیز ملے گی نہیں، حاصل نہیں ہوگی، کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان محنت مشقت کرتا ہے تو ہی اس کو مقام و مرتبے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، ہر چیز ملتی ہے، وہ سب کب ہوتا ہے؟ محنت کرنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد۔ اور اسلام کی حیات اسی میں ہے، مسلمان ہر صورت میں قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ جب مسلمان 313 تھے تو انہوں نے بدر کے میدان میں ہزاروں افراد پر مشتمل لشکر جرار کے دانت کھٹے کر دیے، یعنی پریشان ہو گئے تھے وہ، ٹھیک ہے، کر دیے تھے تو، اور انہیں مار بھگایا تھا۔ لیکن آج مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف گناہوں کا دورہ ہے اور غیر مسلم ہم پر غالب ہو چکے ہیں۔ وجہ کہ ہمارے اندر ڈر خوف بیٹھ چکا ہے، وجہ ہماری دوری قرآن سے، سنت سے، اسلام سے، اچھے کاموں سے، اچھائیوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارا دل کمزور
سمجھے، ہم ڈرپوک ہو چکے ہیں، ہمارا دل مرتا جا رہا ہے دن پہ دن، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہم ڈر چکے ہیں۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا بندہ اتنا بے خوف اور رب کا خوف اس کے اندر ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، غیر اسی لیے ہم پر غالب ہے، اور کوئی قربانی دیتا بھی ہے تو دنیا کے لیے دیتا ہے۔ اب کسی کو کہا جائے صبح اٹھو فلاں کام کے لیے، اٹھ جاتا ہے، مگر صبح کہو کہ اس کام کے لیے اٹھو، اچھے کام کے لیے، اس کے پاس نیند کھلے گی نہیں اس کی الارم لگانے کے بعد بھی۔ تو آخرت کا تصور کم ہوتا جا رہا ہے۔ اتنی قربانی تو ہمیں دینی چاہیے کہ نماز پڑھ لیا کریں، نیند کی قربانی دے کر فجر کے لیے اٹھ جایا کریں، اللہ پاک توفیق دیتے تو تہجد بھی ادا کر لیا کریں، اپنی عبادتوں کو درست کریں اور اپنے وقت کی قربانی دیتے ہوئے اچھے کام، اچھے اعمال، اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑنے کی کوشش کریں، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر علماء کی اور صالحین کی، پرہیزگاروں کی، یا ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں چلے جایا کرے، تاکہ ان کے ساتھ رہنے سے علم بھی ملے گا، ان کی خدمت بھی کرو گے اور طرح طرح کی معلومات حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سارے جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خرافات کی، برائیوں کو اس سے بچائے، اور اچھے اچھے نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔